السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو یہاں پہ ہم کرنے لگے تھے کچن کی صفائی۔ تو یہاں پہ دھل سے برتن، گھر کے کام تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، جتنا بھی کام کر لو بس کام 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 اور کام۔ اتنے کام ہوتے ہیں کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ بندہ کیا کرے۔ تو پہلے ناشتہ بنایا تھا، پھر ناشتہ کیا، پھر اس کے بعد میں نے کہا چلے اب صفائی کر لیتے ہیں، پھر برتن دھونے شروع کر دیے۔ اب برتن دھو رہے تھے تو آپ بس یہی ڈیلی روٹین ہوتی ہے کہ بندہ برتن دھو لے، صفائی کر لے، کام کر لے، کھانا بنا لے، ناشتہ بنا لے، بس ٹائم ہی نہیں ملتا۔ سارا دن ایسے ہی گزر جاتا ہے بچوں کے ساتھ۔ تو آپ لوگوں کی کیا روٹین ہے؟ آپ لوگوں نے بھی کمنٹ میں ضرور بتانا کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے آپ لوگوں کی کیا روٹین ہے۔ بس بندہ کیا کرے، اب ظاہر بات ہے کام بھی تو ساتھ ساتھ ہی ہے نا۔ کہتے ہیں نا کہ کام تو ختم ہی نہیں ہوتے، جب ہم مریں گے قبر میں جائیں گے تو پھر کام ختم ہونے ہیں، ایسے تو نہیں ہے۔ تو یہ خوش قسمتی کی علامت بھی ہوتی ہے کہ بندہ کام کرتا ہے تو بندہ تندرست رہتا ہے۔ تو جو کام نہیں کرتے، جو نہیں کر سکتے، جو نہیں ہل سکتے، ان سے پوچھو۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی آپ نے قبر سیکھنی ہے نا تو آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا بندہ کس حال میں ہے، اور کسی کے ناک نہیں ہے، کسی کا کان نہیں ہے، کسی کے ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے۔ تو وہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ پاک نے ہمیں ساری چیزیں دی ہیں اور اللہ پاک نے ہمیں اتنا طاقت بنایا ہے۔ یہ چیز تو یہ جو ہاتھ پاؤں ہیں، یہ تو اگر آپ لاکھ روپے بھی خرچ کر لیں تو آپ کو نہیں دیتا، کوئی نہیں دیتا۔ اگر آپ کا ہاتھ نہیں ہے تو آپ کسی کو بولو کہ میرے سے لاکھ روپیہ لے لو اور مجھے اپنا ہاتھ دے دو، تو وہ کبھی مانے گا؟ کبھی نہیں مانے گا۔ تو اس لیے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو جھکنا بہت زیادہ پسند ہے۔ تو شیطان بھی تو اسی وجہ سے دور ہوا نا اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس سجدہ کر کے اس نے کہا کہ میں کیوں مٹی سے بنے ہوئے انسان کو سجدہ کروں۔ تو ہمیں بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی رکھیں، جیسے بھی رکھیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یہ جو محتاجی ہوتی ہے نا، یہ بہت بری چیز ہوتی ہے، بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ میرا تو معمول ہے کہ میں ہر نماز کے بعد دعا یہ مانگتی ہوں کہ یا اللہ پاک مجھے کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، اور نمبر 2 مجھے کبھی سجدے سے محروم نہ کرنا۔ کہ کوئی لوگ ہوتے ہیں نا کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ اللہ پاک مجھے ہمیشہ ایسی تندرستی دے کہ میں کھڑی ہو کر نماز پڑھوں اور میں سجدہ کروں تیرے آگے، کہ مجھے سجدے میں اتنا زیادہ سکون ملتا ہے۔ آپ نے اگر سکون محسوس کرنا ہے نا تو آپ صبح تہجد میں اٹھا کریں، تہجد پڑھا کریں، دیکھنا آپ کو کتنا سکون ملے گا۔ تہجد اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت ہے کہ جو ہم صرف اللہ کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، بھی ہم اللہ کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی دل میں کوئی آ جاتا ہے کہ وہ آ گیا، لیکن جو تہجد ہوتی ہے اس ٹائم پہ کوئی اٹھتا ہی نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں اور ہم ہوتے ہیں بس۔ تو آپ لوگ ضرور تہجد پڑھا کریں۔ یہ دیکھیں، یہ ادھر بھی ابھی ویسے ہی کھلارا پڑا ہے، یہ بھی ابھی صاف کرنا ہے۔ تو نا یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے نا، یہ آملے کا مربع ہے، تو میں صبح ناشتے میں نا ضرور اس کا ایک دانہ لیتی ہوں، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی ضرور ایک منگوا لیں اور کھایا کریں۔ اس
کے بہت زیادہ فائدے ہیں. ایک تو آپ کا معدہ اس سے ٹھیک رہتا ہے, دوسرا آپ کو اس سے کمزوری محسوس نہیں ہوتی, تیسرا آپ کے جو بال اگر کالے سفید ہو رہے ہیں نا وہ بھی اس سے کالے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اتنے اس کے فائدے ہیں. تو آپ لوگوں نے بھی یہ ضرور کھانا ہے, ٹھیک ہے. یہ بہت اچھی چیز ہے, اس کا فائدہ ہی ہے, نقصان کوئی نہیں ہے اس کا, اس کے فائدے ہی فائدے ہیں, کوئی بری چیز نہیں ہے, بہت اچھی چیز ہے. یہ کھا کے ساتھ 3 کھجوریں کھا رہی, ساتھ یہ کھا رہی ہے, تو بہت زیادہ فائدے ہیں اس کے. یہ جوتیاں پڑی ہیں تو ان کو سیدھا کرنا ہے. اپنے ہسبینڈ کی جوتی کو ہمیشہ صحیح رکھا کریں, تاکہ نا کہتے ہیں کہ جو باپ کی چپل دروازے کے آگے پڑی ہوتی ہے نا وہ بھی تحفظ کا احساس دلاتی ہے. تو اس لیے جوتوں کو ہمیشہ جہاں بھی آپ کو ہسبینڈ کی جوتی نظر آ جائے یا بچوں کو اپنے باپ کی جوتی نظر آ جائے تو اس کو ہمیشہ سیدھا کرا کرو ہاتھوں سے نا. اس سے آپ کی بہت زیادہ عزت بڑھے گی اللہ کے ہاں بھی اور دنیا کے ہاں بھی اور اللہ کے ہاں. تو اس لیے باپ کی جوتی نا ہمیشہ سیدھی رکھی جائے. یہاں پہ بھی ہمارے برتن جو ہیں وہ چھوڑ گئے تھے, اور پھر ساتھ میں ہم نے بوتلیں کر لی تھی وہ ہم بھر رہے تھے فریج میں رکھنے کے لیے. تو ابھی ہم ٹھنڈا ہی پانی استعمال کرتے ہیں, گرم نہیں کرتے, پانی ٹھنڈا پیتے ہیں. تو ٹھنڈا پانی ہمیں گرم ابھی اچھا نہیں لگتا ہے. موسم تو کافی چینج ہو گیا لیکن ابھی گرمی بہت زیادہ, ابھی ٹھنڈا ہی پانی پیتے ہیں. یہ ساری بوتلیں خالی پڑی ہیں, ان کو بھی ہم نے بھر کے رکھا ہے فریج میں. ایک دفعہ ساری بھر کے رکھ دیتے ہیں نا تو پھر بار بار نہیں بھرنی پڑتی. یہ دیکھیں یہاں سے بالکل صاف ہو گیا, بس ابھی صاف کرنا ہے. باقی برتن وغیرہ ہمارے سارے دھل گئے ہیں, واش ہو گئے ہیں. تو ابھی بس یہاں سے صاف کریں گے, صاف کر کے تو پھر ہمارا کام ختم. یہ دیکھیں یہ ہم نے بوتلیں بھر لی ہیں ابھی, تو اب ہم ان کو رکھتے ہیں فریج میں, اور ساتھ میں یہاں سے شیلفیں صاف کرتے ہیں. اسی طرح یہ ہے نا یہاں سے یہ ٹرے بھی بہت گندا ہو رہا ہے, تو اس کو بھی صاف کر لیتے ہیں ساتھ. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا جو چولہا ہے نا یہ صاف ہو گیا, اور اس کی جو اندر سے ٹرے ہے نا اس کو بھی ہم نے دھو لیا, اچھی طرح واش کر لیے. اور یہ دیکھیں یہ ہماری صفائی بھی ہوگی. تو یہ دیکھیں یہ بھی ہماری شیلف جو ہے یہ ساری صاف ہو گئی ہے, بہت اچھے سے صاف کر لی ہے. اور یہاں پہ ہم ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر کر دینا, اور اچھا سا اور پیارا سا کمنٹ کر دینا, اس سے اب ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. چلیں ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.